سمح کی شہادت سے فتوحات کی رفتار رک گئی۔ انصبہ بن سہیم کو سمح کا منصب ملا۔ مجاہد بڑا جیالہ اور ہمت والا تھا۔ اندرونی انتظامات سے فارغ ہوا تو جنوبی فرانس پر حملہ کر دیا اور دور دور تک اسلامی جھنڈے کی سربلندی کا اہتمام کیا۔ سرکش اور باغی عیسائیوں کو دباتا جھکاتا کلا پر کلا فتح کرتا دور تک نکل گیا۔ اس نے دریائے راہون کی وادی کو تکبیر کے نعروں سے بھر دیا۔ لیانس پر قبضہ کر لیا، برگنڈی اور اوٹن کی دیواریں ہلا دیں اور اسلام کا پرچم دور دور تک لہرایا۔ مگر عیسائیوں کے متفقہ حملوں نے اس شیر کو موت کے آہنی پنجرے میں ڈال دیا۔ انصبہ کی جگہ عبد الرحمن کو ملی۔ اس نے جہاد کا اعلان کیا۔ 1,00,000 مسلمان لبیک کہتے ہوئے آئے۔ عبد الرحمن نے جھنڈے اٹھائے اور جنوبی فرانس میں گھس گیا۔ جو سامنے آیا اسے تلوار کا مزہ چکھایا۔ ایکویٹین کی ریاست پاؤں تلے رونڈ ڈالی، دریائے ڈارڈون کو پار کیا اور پائٹر پر قبضہ کر لیا۔ سینٹ ہلاری کے مقدر گرجے پر اسلامی پرچم لہرا دیا۔ یہ مجاہد فتح کے پھریرے اڑاتا تلوار چلاتا بڑھتا چلا گیا۔ اس قدر مال غنیمت پایا کہ مجاہدین کے دوش اسے اٹھانے سے قاصر رہ گئے۔ یوں تو سارا فرانس روندا گیا، مگر چارلز کی ریاست ابھی تک محفوظ تھی۔ جنوبی فرانس کی مفتوحہ ریاستوں کے نواب چارلز کے ہاں جمع تھے۔ ان کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اس شکست اور پائمالی نے ان کا غرور توڑ دیا۔ انہوں نے آپس کے اختلافات کو چھوڑا اور متفق و متحد ہو گئے۔ پادریوں نے گاؤں گاؤں شہر شہر پھر کر عیسائیوں کو ابھارا، قومی غیرت کا واسطہ دیا، مذہب کا خطرے میں ہونا بیان کیا۔ عوام نے ان سے بہشت کا وعدہ لیا اور میدان میں سر بکف آ گئے۔ 1,00,000 کا عظیم لشکر جمع ہوا اور چارلز کی کمان میں مجاہدین سے لڑنے کے لیے چل پڑا۔ تولوس کے میدان میں کرا پڑا۔ دونوں فوجیں اس وسیع و عریض میدان میں آمنے سامنے ہوئی۔ مجاہد مال غنیمت سے گراں بار تھے، عیسائی ہلکے پھلکے لڑنے اور مارنے مرنے کے لیے تیار تھے۔ پورے 7 دن آئے اور گزر گئے۔ دونوں اطراف خاموش تھیں۔ مجاہد بے خروش تھے مگر عیسائی پرجوش تھے۔ لشکر کی کثرت، سامان جنگ کی زیادتی، اپنا دیس کمک کی امید، سب کچھ عیسائیوں کے حق میں تھا۔ مجاہد پرائے دیس میں تھے لیکن سامان جنگ کی کمی نہیں تھی۔ 7 دنوں کے بعد 8واں دن طلوع ہوتے ہی عیسائیوں نے حملہ کر دیا۔ گمسان کا رن پڑا، کشتوں کے پشتے لگ گئے، لہو کی ندیاں بہہ نکلیں۔ میدان کارزار میں لالا زار کھل گیا۔ شام نے دونوں لشکروں کو الگ الگ کیا۔ دونوں اپنے اپنے کیمپوں میں ہٹ گئے۔ دونوں طرف سے کشتوں کی تعداد تقریباً برابر رہی۔ دن بھر کے تھکے ماندے وہ سو گئے۔ رات دونوں کے گرد پہرا دیتی رہی۔ 9واں دن بڑا ہی سخت تھا۔ دونوں طرف سے کوشش تھی کہ فتح و ظفر اسی کے حصے میں آئے، اس لیے لڑائی کل سے بھی زیادہ شدید تھی۔ مجاہد عیسائیوں کو دباتے اور بھگاتے گئے۔ نواب ایکویٹین نے یہ حال دیکھا تو تڑپ گیا۔ اپنے خاص دستہ فوج کو نکالا اور مجاہدین کی رسد گاہ پر حملہ کر دیا۔ یہیں اموال غنیمت کے ڈھیر تھے۔ مسلمان اموال غنیمت کو بچانے کے لیے لپکے تو عیسائی فوج پر دباؤ کم ہوا۔ اس نے فوراً بڑھ کر زور کا حملہ کیا۔ مجاہدین کی صف بندی ٹوٹ گئی۔ لشکر بے ترتیب ہو گیا۔ دشمن کو بڑھنے کا موقع مل گیا۔ وہ زور دے کر بڑھا اور مجاہدین کو دباتا گیا۔ اگرچہ یہ جنگ بے ترتیب تھی مگر بڑی ہی شدید تھی۔ خون بہہ رہا تھا، کشتوں پر کشتے گر رہے تھے۔ آج فرانس کی سرزمین مجاہدین سے خون کی کثیر مقدار لے رہی تھی۔ عبد الرحمن نے ترتیب کو درست کرنے کی کوشش کی، بڑھ بڑھ کر حملے کیے، بے تحاشا تلوار چلائی، نیزے کی نوک پر دشمنوں کو تولا، مگر بگڑی بات نہ بنی، اکھڑتے پاؤں نہ جمے، بھاگی ہوئی فوج نہ ٹھہری، پسپائی کو پائیداری نہ ملی۔ فوج بکھر رہی تھی مگر عبد الرحمن کی تیزی میں فرق نہ آیا۔ وہ حملے پر حملہ کرتا گیا، لڑتا گیا اور بڑھتا گیا، دشمن کے قلب میں پہنچا۔ سالارے لشکر کو نہ پایا، واپس پلٹا تو دشمنوں کے حصار میں تھا۔ ہزاروں تلواریں اور سینکڑوں نیزے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ ذرا نہ گھبرایا، جدھر کو منہ کرتا دشمن کائی کی طرح چھٹ جاتے، جدھر بڑھتا اسے راستہ مل جاتا۔ سامنے کے دشمن بھاگتے راستے سے ہٹ جاتے مگر دائیں بائیں اور پیچھے سے دشمنوں کی تلواریں اور نیزے اس پر برس جاتے۔ اسی زرو خورد میں مجاہد کا گھوڑا بری طرح زخمی ہوا۔ اس کا سارا جسم لہو لہان ہو رہا تھا، بدن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔
یہی کیفیت سوار کی تھی، اسے سینکڑوں زخم لگ چکے تھے، اس کا جسم گلزار بنا ہوا تھا، ہلکے گلابی رنگ کے زخم پھولوں کی طرح مسکرا رہے تھے، مگر ہاتھ چل رہے تھے، تلوار اپنا کام کر رہی تھی۔ گھوڑا بے دم ہو کر گرا تو مجاہد بھی بے بس ہو کر زمین پر آ رہا، ایک ہی دفعہ سینکڑوں تلواروں کا میغ برس گیا، گرا ہوا مجاہد پھر نہ اٹھ سکا، تلواروں اور نیزوں کے بے شمار زخم لے کر جنت الفردوس کو سدھار گیا۔ یہ حال دیکھ کر سورج نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، رات بھاگی بھاگی آئی اور میدان کارزار کو تیرا و تار کرنے لگی۔ چارلز کی فوج رک گئی، رات کے پردے میں مجاہد اپنی جانیں لے کر پیچھے ہٹے، اموال غنیمت اور خیمہ و خرگاہ وہیں رہ گئے۔ صبح نے اپنی روشنی پھیلائی، چارلز کی فوج آگے بڑھی، لیکن میدان مجاہدین سے خالی تھا۔ وہ دیکھتے بھالتے آگے بڑھے، چھاؤنی کو خالی پایا، خیموں کو لوٹا، اموال غنیمت کے گٹھڑے اٹھائے اور اسی فتح کو غنیمت سمجھا اور تعاقب کا خیال نہ کیا۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح اگر آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔